آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پرابلم جو ہیں وہ سٹرکچرل ہیں یا کہ لوگوں میں غلطی ہے یا نظام میں غلطی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ نہیں، لوگوں میں تو کبھی غلطی نہیں ہوتی. آپ لوگوں پہ تو کبھی یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ لوگ ہی غلط ہیں، پھر تو ملک ہی نہیں ہونا چاہیے. خرابی اگر مجھ سے آپ پوچھتے ہیں تو خرابی بڑی بنیادی ہے اور وہ آئین سے انحراف ہے. یہ بات ہمیں اکثر سمجھ نہیں آتی. میں نوجوانوں سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں میری زندگی پہ آئین کا کیا اثر ہے. غریب آدمی سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے تو کھانا چاہیے، مجھے آئین نہیں چاہیے. لیکن آپ کسی بھی ملک کے نظام کو جب دیکھیں گے تو اس ساری معیشت کی بنیاد، فلاح کی بنیاد، ترقی کی بنیاد وہ آئین ہوتا ہے. ایک نظام ہے جس سے ملک چلے گا. اگر وہ بنیاد نہیں ہوگی تو پھر آپ کی جب بنیاد کھوکھلی ہوتی ہے عمارت نہیں بنتی. یہی کیفیت ہماری بھی ہے کہ ہم نے آئین بنا لیا 73 میں. اس سے پہلے ہم نے جو 50 کا اشرہ تھا اس کے اندر میرا خیال ہے کوئی 3 یا 4 دفعہ آئین بنانے کی کوشش کی، شاید ایک بنا بھی، لیکن وہ کچھ چل نہ سکا. ہم نے نظام بھی آزما لیے، صدارتی کیا، مارشاء اللہ بھی لگے، یہ اپنا پارلیمانی نظام بھی کیا، ہائیبریڈ بھی کیا. اب ہائیبریڈ پلس الحمدللہ چلا رہے ہیں. تو یہ نہیں چلے گا کیونکہ نظام بڑا واضح ہونا چاہیے کہ کس کے پاس کیا اختیارات ہیں، کس کی کیا ذمہ داری ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر جمہوریت کی بنیاد، کسی بھی آئین کی بنیاد، حکومت کے نظام کس طرح بنتا ہے اس پر ہوتی ہے. وہ بنتا ہے الیکشن سے. آپ کی جو پہلے الفاظ ہیں آئین کے اندر یہی ہے کہ عوام کی مینڈیٹ سے منتخب ہوئے ہوئے اراکین جو ہیں انہوں نے ہی آئین بنایا ہے اور انہی سے یہ ان کی وہ بات وہاں سے آگے چلتی ہے. تو ہم الیکشن میں گڑبڑ کر لیتے ہیں. ہر الیکشن میں کبھی کسی کو لانا ہوتا ہے، کبھی کسی کو ہرانا ہوتا ہے، کبھی کسی کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، کبھی کسی کو کمزور کرنا ہوتا ہے. یہ ہم نے نظام پچھلے، میں 73 کے بعد کی بات کرتا ہوں، اب اس کو بھی 52 سال ہو گئے، ہم نے ہمیشہ یہی کیا ہے اور ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے. ناکامی پہ ناکامی کی ایک داستان ہے. دنیا کے ممالک جو ہیں وہ ترقی کرتے ہیں نظام کے ساتھ، اور نظام کو بننے میں وقت لگتا ہے کیونکہ آخر انسان ہی ہے نا. آپ جب ان انسانوں کو ہی ختم کر دیں گے، یعنی وہ لوگ ہی نہیں رہیں گے. اگر آپ چوروں کو لے آئیں گے، کمزور لوگوں کو لے آئیں گے، نااہل لوگوں کو لے آئیں گے، کرپٹ لوگوں کو لے آئیں گے، تو پھر آپ توقع یہ رکھیں کہ جمہوریت چلے گی، یہ ممکن نہیں ہے. اب ہمیں ایک بڑا شوق ہے ہمارے ملک میں کہ کس نے کیا. نیب بناتے ہیں، ایف آئی اے ہے، ڈھونڈتے رہتے ہیں، کمیشن بنتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ آخر کیا کس نے. کیا سب نے. جب سب نے کیا تو پھر چھوڑیں کہ ڈھونڈنے کو کس نے کیا کیا ہے. آگے کی طرف دیکھیں، ماضی کی غلطیوں کو دیکھیں، ان سے سبق لیں اور آگے چلیں. اس لیے میں آج جو حالات ہیں، ابھی ایک فلائٹ پہ آ رہا ہوں، اب سیدھا آپ کے یہاں آ رہا ہوں. 2 افراد میرے ساتھ بیٹھے تھے اور جس مایوسی کا اظہار انہوں نے کیا، اب میں کیا بڑی خوفناک باتیں تھیں. بالکل عام آدمی تھے، میں ان کو نہیں جانتا، مجھے وہ ایک سیاسی حیثیت سے جانتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی امید ہے. یہ لوگ کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ اکنامک انڈیکیٹرز تو وہ کہتے ہیں بہتر ہو رہے ہیں سارے. کون کہتا ہے؟ حکومت جس ملک کی ترقی منفی ہو وہ اس کے اکنامک انڈیکیٹر بہتر ہوئے ہیں. نیگیٹو گروتھ ہے آپ کی معیشت کمزور ہو رہی ہے بڑھنے کے بجائے. روزگار کے مواقع نہیں ہیں، کاروبار نہیں ہے، ہر روز آپ نیچے جا رہے ہیں. یہ بات وہ کرتے ہیں جن کو اکانومی کی کوئی سمجھ نہیں ہے، اور اس حکومت کو کوئی اکانومی کی سمجھ نہیں ہے. آپ کو جب حالات اتنے بگڑ جائیں، آپ کو بنیادی اصلاحات کرنی چاہیے. اس کے بغیر نظام درست. جی مثلاً ہر چیز
ہر چیز. بنیادی اصلاحات سے کیا مراد ہے؟ بنیادی اصلاحات کے نظام کو ایک نظام ناکام ہو گیا مکمل طور پہ بدل دیں. معیشت کا نظام گورننس کے نظام سے جڑا ہوتا ہے. گورننس کا نظام آپ کے باقی جو نظام ہے، پولیس کا نظام ہے، کس طرح صوبے بنے ہوئے ہیں، کس طرح صوبے چل رہے ہیں، رشتے کے آپس میں اداروں کے، یہ سب نظام جو یہ ختم ہو گیا ہے. آپ پولیس کو دیکھ لیں. میں اس دن ایک بات کی، کافی لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے. میں نے کہا جی ایک پاکستان میں کامیابی ہمیں حاصل کی ہے ان پچھلے، میں 18 کے بعد، 18 ایک واٹر شیڈ مومنٹ تھا، ایک چینج کا وقت تھا جب پاکستان کی جو زوال تھا، اس سے پہلے بھی زوال تھا، میں معذرت سے کہتا ہوں، لیکن وہ اس کی رفتار بڑی کم تھی. 18 سے رفتار بہت تیزی سے، اس کی رفتار میں دگنی تگنی قیمت تیزی آ گئی. تو جو ہم تو میں نے کہا کہ ایک یہ معاملہ ہوا ہے کہ سفارش ختم ہو گئی ہے، اور یہ حقیقت ہے. آپ کسی سے سفارش کرانے کام نہیں ہوگا، پیسے سے کام ہوتا ہے. آپ جو مرضی ہو، آپ وزیر ہوں، وزیر اعلیٰ ہوں، وزیر اعظم ہوں، آپ کر کے دیکھ لیں، میں آپ کو پیسے سے کام کرا دوں گا جو وہ نہیں کرا سکیں گے. یہ 2018 کے بعد سے 18 کے بعد سے یہ بات بہت بڑھ گئی ہے. یعنی کرپشن جو ہے نظام میں بہت بڑھ گئی ہے، اور خاص جب مہنگائی ہوتی ہے تو پھر یہ ایک فطری بات ہے کہ یہ چیز بڑھ جاتی ہے.